حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے، اس لیے باعث خیر ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تمہارے لیے حلال ہے اور جو کچھ تمہارے لیے حرام ہے۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں وہی نازل ہوتی اور حضور آ کے بیان فرما دیتے ہیں قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو واضح فرمایا۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا وصال بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے اور مجھ پر ہر جمعرات تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، پس ان اعمال میں جو اچھا عمل ہوگا تو اس پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال ایسے ہیں جو شر پر مبنی تھے اور جو گناہ ہوں گے تمہارے تو ان پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا، مغفرت طلب کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ پہ ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں۔ جمعرات کے دن یہ اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں امت کے، کہ آپ کی امت آیا خیر پہ ہے، کیا اعمال کر رہی ہے، کیا اعمال سر انجام دے رہی ہے، اور کیا جو ہے وہ آپ کی امت میں شر پھیلا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام جانتے ہیں، خبر دی جاتی ہے، اور فرشتے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کے یہ ساری خبر جو ہے وہ دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام جانتے ہیں اس سے۔ حضور پر یہ اعمال امت کے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پچھلی امتوں کے بھی شاہد ہیں، اس امت کے بھی شاہد ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اور اسی طرح حضرت بکر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زندگی تمہارے لیے باعث خیر ہے، کیونکہ تم مجھ سے ہم کلام ہوتے ہو، تم مجھ سے بات چیت کرتے ہو، اور میری وفات بھی تمہارے لیے باعث خیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری قبر میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے، تم جو بھی عمل کرو گے وہ میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ چنانچہ اگر نیکیاں دیکھوں گا تو اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گا، باری تعالیٰ شکر ہے میری امت جو ہے وہ نیکیاں کر رہی ہے، اور اگر میں ان اعمال میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری بخشش و مغفرت کی دعا طلب کروں گا، تمہارے لیے بخشش و مغفرت طلب کروں گا۔